لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها نلومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا حبيبي الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. یہ جب موقع بنے نا تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا کریں. ٹھیک ہے، آپ تو کلمہ بھی ڈر ڈر کے پڑھ رہے تھے سارے. فائدہ اٹھایا کریں موقع کا، نہ دیوانوں کی طرح پڑھیں. اب کون سا کو ابو جہل اوپر تلوار لیے کھڑا تھا کہ آپ کلمہ پڑھیں گے تو اس نے آپ کی گردن اتار دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ دفعہ ذرا اور یہ یاد رکھنا، حضور نبی علیہ السلام نے اہل جہنم کے لیے نہیں فرمایا، کیونکہ اہل جہنم کے ہاتھ تو آنے ہی کچھ نہیں نا، وہاں تو ہے ہی سزا ہی سزا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کو بھی اس بات کا دکھ ہوگا، جہنم نہیں، وہاں تو ہو گئی دکھ نا. تو اہل جنت کو بھی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دکھ ہوگا. صحابہ نے عرض کی محبوب کس بات کا؟ آپ نے فرمایا ان لمحات کا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. جب اللہ عطا فرمائیں گے نا جنت میں جنتیوں کو، تو اہل جنت کو بھی دکھ ہوگا ان لمحات پر جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. وہ دکھ کریں گے کاش میں نے تب بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو آج اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دیتے. کاش میں نے تب اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دیتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کو بھی ان لمحات پہ دکھ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر ہوں گے. اسی لیے تو حضرت اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں یا صوفیاء کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو جا بجا اس معاملے پہ عمل پیرا دکھائی دیں گے کہ وہ اپنے لمحات کی بڑی قدر کرتے تھے. بلکہ میں نے وہ کئی بار حضرت حارث محاسبی کی بات سنائی ہے کہ آپ فرماتے میں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے گیا. ٹھیک ہے، اب تو اللہ کے ولیوں کو ملنے کوئی نہیں جاتا، اب تو دور ہے امیروں کو ملنے کا. حضرت اب دور ہے ان لوگوں کو ملنے کا جہاں سے کام نکلتا ہو. اللہ والوں کو کون ملنے جاتا ہے؟ تو تب دور تھا، تب لوگ اللہ والوں کو ملنے جایا کرتے تھے. اور لوگ تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں کو اللہ والا ملے اور ہم اس کو ملیں جا کے، اس کی زیارت کریں جا کے، اس سے کچھ سیکھیں، اس سے کچھ لیں جا کے، اللہ کا کرم ملے، حضور نبی علیہ السلام کی محبت ملے. حضرت لیکن اب تو حضرت جی پیسہ ہی پیسہ سوار ہے. اب تو پیسہ پیسہ سوار ہے. تو وہ فرماتے میں جب ان کی زیارت کے لیے گیا تو اور پھر حضرت جی آگے بھی بڑے با کمال لوگ، ان کو بھی پتا تھا کہ آنے والا کیا لینے آ رہا ہے اور اس کو کیا دے کے بھیجنا ہے. تو وہ فرماتے میں جب پہنچا تو حضرت جو ہے نا وہ
پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے. ارے حضرت جی اب ذرا ٹرائی کر کے دیکھنا, یہی زیادہ سے زیادہ ہوگا, آپ کا عرفان بڑھے گا, تھوڑا جہا آپ کی محبت بڑھے گی. تھوڑی سی کبھی گھر میں نا ٹرائی کر کے نا تھوڑے سے آٹے میں پانی ڈال کے نا اس کو منہ میں رکھنا, اس کا ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے بھلا. تو آپ فرماتے ہیں حضرت کھا رہے ہیں اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. ایک ہوتا نا بعض دفعہ گھر میں کچھ ایسا کھانا بنا جو ہمارا ناپسندیدہ ہو, کہ وہاں کسی کو بھنڈیاں نہیں پسند لیکن کھانی پڑ گئیں, اور بندے کا چہرہ بتا رہا ہے کہ مجھے بھنڈیاں نہیں پسند, میں بامر مجبوری کھا رہا ہوں. یا گھر میں کریلے پکے ہوئے ہیں, مجھے کریلے نہیں پسند, اب کسی وجہ سے کھانے پڑ رہے ہیں, تو کیا ہے وہ بامر مجبوری جو کھا رہا ہوں, لیکن میرا چہرہ بتا دے گا کہ جو کھا رہا ہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے, میں کسی مجبوری سے کھا رہا ہوں. لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت کو میں نے آٹا کھاتے دیکھا, لیکن چہرے پر کئی مجبوری کے اثرات نہیں تھے, چہرے پہ بڑے خوشی کے اثر, جیسے بابے کو پتہ نہیں کیا نعمت مل گئی ہو. تو آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی ایسی کون سی آفت آ کے پڑ گئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. تو کہتے میرے دل میں خیال ہے بابا جی غریب ہیں, فقیر آدمی ہیں نا, درویش آدمی ہیں, تو شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے یا روٹی پکانے کے اسباب موجود نہیں ہوں گے. لیکن آپ فرماتے جب نظر دوڑائی تو گوندنے کے لیے برتن بھی تھے, تندور بھی تھا, لکڑیاں بھی تھیں. کہتے اب زیادہ حیرانگی ہوئی کہ بھائی آٹا کیوں گھول کے کھا رہے ہیں, بس تھوڑی سی مشقت کرتے, گوند لیتے, تندور میں آگ لگا لیتے, پیڑا بنا لیتے, روٹی پکا کے کھا لیتے. تو کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا, تو میں نے عرض کی میں حضور یہ ایسی کون سی آفت آ پڑی, تھوڑی سی مشقت فرماتے, گوندتے, اتنی دیر آٹا تیار ہوتا تو تندور میں آگ لگا لیتے, جب آگ لگ جاتی تو اس کے پیڑے بناتے, پیڑے بنا کے روٹی لگا کے کھاتے. یہ دیکھو حضرت یہ قدر والے لوگ تھے جنہوں نے انتہائی قدر کی حضرت اپنے لمحات کی. تو کہتے حضرت مجھے آگے سے جواباً ارشاد فرمانے لگے یار گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا, تو تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی, اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے, اگر بناتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. اور اگر روٹی بنا لیتا تو پھر اسے کھاتے ہوئے, چباتے ہوئے, نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا. تو ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا, نیچے جا کے تو سب برابر ہے حضرت جی, ذائقہ تو صرف زبان پہ ہے, باقی تو نیچے برابر ہے سارا کچھ. بھئی یہ زبان کا رول ہے, اگر کوئی اس میں سے نکل جائے حضرت جی, لیکن ہم پھنس گئے ہیں زبان کے چسکے میں حضرت. وہ نکل چکے تھے, ان کو پتا تھا جو کچھ بھی ہے یہاں ہی ہے, اس کے نیچے جا کے جو مرضی ہے سب برابر ہے. مقصد تو پیٹ بھرنا ہے نا, مقصد تو بھوک دور کرنا ہے, مقصد تو یہ ہے کہ اپنے وجود کے لیے اتنی طاقت اکٹھی کرنی ہے کہ میں اللہ کی بندگی اصل طریقے سے ادا کر سکوں, میں حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کے راستے پہ بآسانی چل سکوں. باقی تو اس کے بعد سب برابر ہے حضرت جی. تو ان کا تو آپ نے فرمایا یار میں نے اس لیے سارا کچھ نہیں کیا, اگر اس سارے جھنجٹ میں پڑ جاتا تو بڑا وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھایا جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے اللہ کو اور یاد کر لوں گا. لیکن حضرت جی انہیں کا حوصلہ تھا, ہم نہیں کر سکتے کوئی, ہم یہ نہیں کر سکتے, آپ کہیں بھی تو نہیں کر سکتے حضرت. ہاں یہ وہی لوگ تھے حضرت جن پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا اتنا غلبہ تھا. یہ مزہ یہ اس سے نکل چکے تھے حضرت, یہ سے بہت آگے جا چکے تھے لوگ. ان کا مزہ صرف اللہ کی یاد میں تھا, ان کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا تھا. ان کو حضور نبی علیہ السلام ہمارے محبوب, ہمارے آقا, ہمارے مولا, ہمارے نبی علیہ السلام. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے روٹی بنائی گھر میں نا, روٹیاں بنائیں, ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک امام حسن نے, اور ایک امام حسین رضی. وہاں اتنی روٹیاں بنتی تھیں حضرت جی. ہاں جی وہاں اتنی روٹیاں اگر چاہتے تو بنا سکتے تھے, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ تھے حضرت. تو آپ فرماتے ہیں سب نے روٹی کھا لی. آپ فرماتے جب میں روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے بابا جان نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. ہاں حضرت جی, اور حضور نبی علیہ السلام نے صرف روٹی ہمارے لیے چھوڑی تھی تاکہ کل کو میرے امتی روٹی کے لیے کچھ برا نہ کر جائیں. ہاں حضرت. تو حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی میں نے نا وہ روٹی کا ادا کیا, اس پہ جو کچھ تھا سالن وغیرہ وہ رکھا, حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی بابا جان آپ بھی روٹی کھائیں. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ کیا؟
عرض کی بابا میں نے روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی نے کھائی، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میری روٹی تھی۔ جب کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے بابا نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے لے کے آ گئی۔ تو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا ہے۔ اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تھا کچھ نہیں حضرت، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تازے بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو محبوب کے لیے کیا کیا نہیں آ سکتا تھا حضرت، لیکن نہیں حضرت، یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اس لیے حضرت جی اپنے لمحات کی قدر کریں حضرت، اور اپنے اللہ کا بڑا ذکر کیا کریں، حلال کھائیں اور اپنے اللہ کا بڑا ذکر کیا کریں، اور جب موقع ملے نا تو دیوانوں کی طرح اپنے اللہ کو یاد کیا کریں، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دکھ ہوگا تو کس بات کا؟ ان لمحات کا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے۔ اور میں دیکھوں تو حضرت جی اگر اپنے 24 گھنٹے کو ہم سامنے رکھیں تو میرے خیال میں سے اس میں بڑے کچھ چند ہی لمحات ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، باقی تو سارے حضرت جی اللہ معاف فرمائے سارے اپنے اپنے لمحات ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنے لمحات کی قدر کرو اور اپنے اللہ کو خود یاد کیا کرو۔ اور غالب نے بڑے درد سے کہا تھا، وہ کہتا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، وہی اسی کی ہے نا یہ، اور جب وہ چاہے گا اس نے لے لینی ہے واپس، یہ میری نہیں ہے حضرت، یہ اس کی ہے حضرت۔ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حضرت۔ او کو کوشش کریے حضرت جی کہ کوئی حق ادا ہو جائے حضرت۔ یہ ایک دن نا بادشاہ بیٹھا تھا اور اس کے دربار میں سارے ہی تھے، تو بات چل نکلی کہ یہ جو راگ ہے نا ان میں سب سے زیادہ درد کس راگ میں ہے؟ مثلا مالکونس ہے، بھیروی ہے، تلنگ ہے، ٹھیک ہے جی، بغیر مزامیر کے، ان میں سب سے زیادہ درد کس راگ میں ہے حضرت؟ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو بڑا عبور تھا نا راگوں پہ حضرت جی، آپ تو جان نکال دیتے تھے حضرت جی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ہر بندہ اپنا اپنا جو ہے نا موقف دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا جی اس راگ میں بڑا درد ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس آواز میں بڑا درد ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس آواز میں بڑا درد ہے۔ اس محفل میں میر خسرو بھی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے لیے آپ کے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں اگر کل مجھے اللہ نے پوچھا نا کہ نظام الدین دنیا میں کیا کر کے آیا ہے تو میں امیر خسرو کو آگے کر دوں گا اور عرض کروں گا یا اللہ میں امیر خسرو بنا کے آیا تھا حضرت۔ مرید میں اتنے رنگ تھے حضرت جی، مرید کی اتنی پرواز تھی حضرت جی۔ تو اب حضرت تو کئی راگوں کے موجد تھے، بانی تھے آپ کئی راگوں کے، اب سارے اپنا اپنا فیصلہ دے رہے ہیں لیکن امیر خسرو خاموش کھڑے ہیں۔ وہ بادشاہ کہتا ہے حضرت جی ساڈا صاحب تو ہوئے کہ انے راہ دسن پہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں راگ ہوتے کیا ہیں، تو آپ تو راگوں کے موجد ہیں، بانی ہیں آپ راگوں کے، تو آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ کون سا راگ دل میں درد پیدا کرتا ہے؟ کون سی آواز ہے جو بندے کو سب سے زیادہ دل میں درد پیدا کرتی ہے؟ تو آپ نے سب فرمایا جو سب سے زیادہ درد والی آواز ہے نا وہ دیگ کے اوپر چمچے کی آواز ہے۔ اس وقت حضرت کی طنز کو سمجھ نہیں سکا ہے، بات ہنسی مذاق میں اڑ گئی۔ آپ نے کچھ دنوں بعد کیا کیا، اپنے گھر میں نا محفل رکھ لی صبح کے ٹائم، بھئی 11 بجے محفل شروع ہوئے گی تو 1 بجے دعا ہو جائے گی تو پھر لنگر ہوئے گا۔ لیکن اس محفل میں عام نہیں بلائے، سارے خاص بلائے، بادشاہ بلائے، وزراء بلائے سارے۔ اب جناب وہ محفل ہو رہی ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، جب بجا نا 1 اور لگی بھوک وہ نعت ہاں بڑی آواز اٹھائے لیکن لگی بھوک تھی، اب آگے سے بولے کوئی نہ۔ امیر خسرو تو کہتے ہیں کوئی محفل ختم ہو جانی تو پھر لنگر ہے، ایک تو واہ اتنے ٹائم ہو گیا تے محفل نہیں مکن ڈی تو بھوک بڑی لگی ہے۔ جب وہ نعت خاں بڑا زور لگائے، سامنے بیٹھا بندہ ہلے کوئی نہ، آپ سمجھ گئے کہ بس ہوں۔ آپ اندر گئے جا کے نا تو آپ نے پتہ کیا کیا، آپ نے دیگ کے اوپر چمچہ کھڑکایا، محفل والے سمجھ گئے لنگر ہے، نال ہی بات ہے سبحان اللہ ہے،
آپ باہر آئے, آپ نے فرمایا میری بات سمجھ آئی اس دن والی, میری بات سمجھ آئی؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں امیر خسرو مجھے بات نہیں سمجھی. آپ نے فرمایا حضرت اے درد اے سوز اے ساز اے راگ اے عاشقاں دے کام نے, تھی یہی ٹھڈ چ پھسے دے ہیں. ویکھو نا بھوک لگی تے سارے ساز بھول گئے. ہم تو پیٹ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے لیے سب سے بہترین جو ہے نا وہ بریانی ہے. ہماری جانے والا عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ ہماری جانے والا عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ یا تو فلیکسوں پہ اتنا بڑا یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آ کون رہا ہے, جتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے کہ لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. ہماری جانے والا عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو پیٹ کے غلام لوگ ہیں. ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام لوگ ہیں. اور لوگ تھے حضرت جی جنہوں نے عاشقی کی ہے. یہ لکھا ہے کہ جب اس کو عاشقی کہتے ہیں حضرت جی, وہ لکھا ہے کہ جب جنگ احد لڑی گئی نا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رشتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے تھے حضرت. تو اور یہ صحابہ میں سے ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے محبوب نے فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. حضرت یہ بڑے ممتاز حیثیت کے صحابی تھے حضرت. اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے ایک دن پہلے نا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہتے ہیں سعد کل کفر و اسلام آمنے سامنے ہوگا. تو محبوب فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. کیا کرو ایک دوسرے کے لیے دعائیں. جو ہم منہ پہ دعائیں مانگتے ہیں نا, یہ غائبانہ دعائیں کیا کرو ایک دوسرے کے لیے. اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کرو, اور دعا یہی کیا کرو اللہ جے مینوں مسجد چ آن دی توفیق دیتی ہے تو میرے دوست نو ہی دے دے. مجھے حضرت جی بڑا دکھ ہے, بگانوں پہ تو جو ہے سو ہے, اپنے نمازیوں پہ بڑا دکھ ہے مجھے حضرت. ہماری عمریں گزر گئی ہیں نمازی, ہم نے ایک نمازی نہیں کیا آج تک حضرت. ہماری عمریں گزر چلی ہیں مسجدوں میں, ہم نے ایک نمازی نہیں کیا اپنے ساتھ حضرت. نہیں, ہر بندہ اپنے اپنے کام کو بڑھا رہا ہے, ہم بھی اپنے کام کو بڑھائیں حضرت. ہم بھی اپنی مسجدیں بھریں, دعوت دو حضرت جی, ٹھیک ہے. لیکن طریقہ یہ رکھنا کہ دعوت کا جو انداز ہے وہ بڑا محبت والا ہو حضرت جی. طنز نہ کرنا کسی کو, اس میں محبت ہو حضرت. اگر آپ طنز کرو گے تو پھر نہیں اگلا آئے گا. نہیں, اس میں محبت ہو, انداز ایسا ہو جو اگلے کی جان نکال دے حضرت. دیکھو نا دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین, آپ نے ایک بابا جی کو وضو کرتے دیکھا تو ایک سنت چھوڑ چکے تھے وہ. تو جب وہ بابا جی وضو کر کے اٹھے نا تو دونوں شہزادے بابا جی کو کہتے ہیں بابا جی آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں, تو آپ نے حضور نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی ہم سے زیادہ دیکھا ہے, تو ظاہر ہے پھر آپ کو دین بھی ہم سے زیادہ آتا ہے. ہم تو بچے ہیں ابھی, تو ہمیں گمان ہے کہ ہمارے وضو میں کوئی کمی ہے. تو ہم دونوں بھائی ذرا ایک ایک کر کے وضو کرتے ہیں تو ذرا آپ دیکھیں تو صحیح, وہ کمی تو نہیں کوئی ہے. آئے ہائے دیکھو تو صحیح حضرت, جن کو سواری کرنے کے لیے بھی حضور کے مبارک کندھے ملے ان کے وضو میں بھی کوئی کمی تھی. لیکن انداز تھا حضرت جی دعوت دینے کا. کسی کو دعوت دینی ہے, کسی کو اگلے کی عزت نفس تو نہیں مجروح کرنی, اگلے کو ذلیل تو نہیں کر دینا, دعوت دینی ہے اس کو. آپ کی دعوت میں محبت ہو حضرت, اگلے کی جان نکال لے آپ کی دعوت حضرت. ہم دعوت بھی کیوں دیتے ہیں؟ اب اے ان کو نماز بھی پڑھ لیا کر, اپنی عمر تے ویکھ, دعوت تو نہیں نہ ہے کوئی بھی حضرت. آپ کی دعوت میں محبت ہو. بیٹا بیٹا عمر گزر رہی ہے, نماز کب شروع کرنی ہے آپ نے؟ ہمارے کسی کو دعوت بھی نو, ہمارا انداز اگلے کو ذلیل کرنے والا ہوتا ہے. اب پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا, وہ جو سنت رہ رہی تھی نا بابا جی کی, آپ نے وہ سنت ادا کی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا, وہ جو سنت ان کی رہ رہی تھی آپ نے وہ ادا فرمائی. بابا جی سمجھ گئے وضو ہے نا تھا ٹھیک ہے, وضو میرا نہیں ٹھیک ہے, کوئی ہے اپنا انداز ٹھیک کرو حضرت, اور دعوت دو لوگوں کو حضرت. ہم آتے ہیں اکیلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کسی کو دعوت نہیں دیتے ہم, کوئی بھی دعوت دو حضرت. یہ نہ ہو کہ نہیں, نماز کی دعوت دو حضرت. سب کو دعوت نہیں دے سکتے پھر دعا کرو, یا اللہ میرا بھتیجا ہے, میرا اپنے میں, میرا پرا ہے, میرا دوست ہے, میرا یار ہے, یا اللہ میرے چ کوئی کمال نہیں ہے, صرف تیرا فضل ہے کہ تو اپنے گھر بلا لینا میں, یا اللہ جی میں مینوں بلائے تو اینوں بھی بلا لے, یا اللہ کچھ کریے تو صحیح نہیں یار. تو
وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اپنی بارگاہ میں. اور فرماتے ہیں تشریف لائے اور کہنے لگے کل جنگ ہے تو آؤ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم مسجد نبوی شریف آ گئے. ایک کونے میں حضرت سعد بن نبی وقاص بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ, اور ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے. پہلے حضرت سعد بن نبی وقاص نے دعا شروع کی. دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے قوی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں, اور اس کا مال ہے پھر وہ میرا ہو جائے. حضرت ٹھیک ہے جی. حضرت جب وہ خاموش ہو گئے نا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا. اب حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا شروع ہوئی. آپ دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے قوی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں میں اس پہ تلوار اٹھاؤں وہ مجھ پہ اٹھائے, میں اس پہ اٹھاؤں وہ مجھ پہ اٹھائے. اب یہاں تک نا دونوں کی دعا یکساں تھی, دونوں کی ایک جیسی دعا تھی, یکساں دعا تھی دونوں کی. لیکن کیا ہوا, پھر عشق نے انگڑائی لی اور آگے دعا بدل گئی. اب دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کر دے, پھر وہ میرا ناک کاٹے, پھر وہ میرے کان کاٹے, اور کل بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں حاضر کیا جاؤں کہ میرا سر کٹا ہو, میرا ناک کٹا ہو, میرے کان کٹے ہوں, اور تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ سلوک تیرے ساتھ کیوں کیا گیا, تو میں آگے سے عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت. لیکن قربان جاؤں ویکھ لو بابا جی خادم حسین حق ادا کر گئے جی. دیکھ لو حضرت جی بابا جی خادم حسین حق ادا کر ایک اردی نموس تے قربان ہو گئے. مرتے جانا ہی ہر کنے نہیں مرنا ہے, لیکن کڈے دکھ دی گل ہے جی. کل جدو مران گے تو جدو لوگوں نے آ کے پوچھنا ہے جی سلیمان کدے نہ مرے ہے, جی ہارٹ اٹیک نہ مرے ہے, جی فالج ہو گیا تو مر گیا. کاش اعلان ہوئے حضور تے اللہ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت مرے ہے حضرت. ویکھ لو حضرت جی اپنا حق ادا کر گیا حضرت, اپنا حق ادا کر گیا حضرت. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بابا جی اپنا حق ادا کر گئے, ویل چیئر تے بہ کے حق ادا کر گئے. ویکھ لو سی اٹے کٹے موٹے چوٹے پھٹے دے حضرت جی, لیکن ساڈے نامہ اعمال چ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. بڑیاں گلاں کرنے ہیں سارے, وہ جی بابا انج کردا ہے بابا انج کردا ہے, لیکن ویکھ لو حضرت جی کیڈا سوہنا بابے نے کام کیتا ہے. حضرت آؤ کچھ کریے حضرت جی, آؤ اج کچھ کریے حضرت جی. اج ضرورت ہے کرن دی, اج ضرورت ہے کرن دی حضرت جی. مرتے جانا نہیں تھے حضرت جی, مرتے جانا ہے حضرت جی. کل کی منہ وکھاواں گے اللہ پاک نو حضرت جی, کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے حضرت. میں یعنی قومی سکول میں پڑھا ہوں, یہ مولا رحمت علیہ نام ہے اس کا. تو ہمارے جتنے ٹیچر تھے نا ان میں سب سے سخت ترین ٹیچر تھے صابر صاحب, ان کا نام تھا, انگلش کے ٹیچر. تو بڑا مارتے تھے حضرت جی, اور میں نے مار کھائی بھی بڑی ہے ان سے حضرت. تو جس دن سبق نہ یاد ہونا تو اسکول پہ اللہ کا شکر ہے میں وقت پہ جاتا تھا حضرت. میں کبھی کوئی 2-3 بار میں لیٹ ہوا ہوں, نہیں تو میری عادت تھی کہ امی جی مجھے بڑے وقت سے گھر سے بھیج دیتی تھی, میں لیٹ نہیں ہوتا تھا. تو کیا ہونا, وہ ہم نے کلاس روم میں بیٹھ جانا, اب ہم نے دیکھنا شروع کر دینا کیڑا کیڑا ٹیچر آ رہا ہے تو کیڑا کیڑا نہیں آ رہا. تو جس دن انگلش کا سبق نہ یاد ہونا, سمری یاد نہ ہونی, لیسن یاد نہ ہونا, تو کیا کرنا, بڑی جناب وہ اس وقت جو ہے نا قرب کی منزلیں ہوتی تھیں حضرت. اس طرح لگتا تھا اللہ سے کہ سب سے زیادہ قریب میں ہی ہوں. تو دعائیں کیا کرنی, یا اللہ
اج صابر صاحب دی سائیکل خراب ہو جائے، یا اللہ اج صابر صاحب نو بخار چڑھ جائے، میں ممبر شریف پہ بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ اج بارش ہی پا دے، صابر صاحب نہ مارتے بڑا تھے نا آپ حضرت۔ اور آج میں سوچتا ہوں حضرت جی، جتنے دل سے یہ دعائیں مانگی تھی نا، کبھی اتنے دل سے یہ مانگا ہوتا نا یا اللہ اپنا دوست بنا لیتے، ہوں تک یاری لگ گئی ہونی سی حضرت۔ لیکن کیا ہونا حضرت جی، نہ بارش آنی، نہ صابر صاحب کی سائیکل خراب ہونی، اور نہ ہی صابر صاحب کو بخار آنا حضرت جی، آپ نے آ جانا، اور جب آنا تو پھر حضرت ہمارا اوپر والا سانس اونچے اور نیچے والا نیچے حضرت، کیا جو خیر نہیں جی ہے کوئی، اور پھر اچھی خاصی دھلائی ہوتی تھی حضرت ہماری۔ تو حضرت آج میں اکثر و بیشتر تنہائی میں سوچتا ہوں کہ یار جب سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو صابر صاحب کا سامنا نہیں ہوتا تھا، جو ایک ٹیچر تھے حضرت جی، انگلش کے ٹیچر حضرت، جو ایک ٹیچر تھے انگلش کے ٹیچر حضرت، تو ان کا سامنا نہیں ہوتا تھا حضرت، سبق جب یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو میں آج اکثر سوچتا ہوں یار آج سبق یاد نہیں ہے تو کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے حضرت، کس طرح جانا ہے حضرت جی حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ کیونکہ دیکھو نا حضرت، یہ داڑھی والا سبق ہمیں نہیں یاد کوئی بھی ہے، یہ داڑھی والا سبق ہمیں نہیں یاد کوئی بھی ہے، کسی کو تو بالکل ہی یاد نہیں نا، فل اس طرح ماحول ہے، کسی کو کچا یاد ہے، تھوڑی تھوڑی رکھی دی ہے۔ کس طرح کل حضور کا سامنا کرنا، کبھی سوچا آپ نے بیٹھ کے تنہائی میں کس طرح جانا کل حضور نبی علیہ السلام کے سامنے؟ نماز والا سبق ہمیں نہیں یاد، خوش اخلاقی والا سبق ہمیں نہیں یاد، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا سبق یاد ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی۔ ہوتا ہے نا 8 پیریڈ ہیں، چلو بھائی ایک کی ٹینشن ہے، ایک نہیں یاد، باقی 7 تو یاد ہے نا، چلو ایک ہی معاملہ ہے نا، لیکن یار ہمیں تو ایک بھی نہیں یاد ہے کوئی بھی، کس طرح کل کرنا ہے سامنا حضرت۔ اس لیے حضرت محنت کرو اور سامنا تو کرنا ہے حضرت۔ اقبال بھی رو پڑا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اقبال بھی رو پڑا حضرت۔ جب اقبال کی بھی سوچ وہاں گئی نا تو اقبال بھی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اقبال بھی رو پڑا حضرت جی۔ جب اس کی بھی اس کا بھی خیال گیا نا اس طرف کہ بھائی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، تو اقبال بھی رو پڑا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر ہے، یا اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، یا اللہ بس ایک کرم کری ہے، ایک کرم اقبال تے کری، یا اللہ جی تو حساب لینا ہی ہے نا، کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یا اللہ تو اگر حساب لینا ہی ہے نا، اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا تو ایک کام پھر کر دینا میرے ساتھ، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا تو پھر ایک کام کر دینا، وہ کیا؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، حضور دے سامنے میرا نامہ مال نہ کھولی، حضور دے سامنے میرا حساب نہ لئی، کیونکہ میرے نامہ اعمال چ بڑا گند ہے، میرے نامہ اعمال چ بڑا گند ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، بس ایسا نہ کری کہ حضور دے سامنے نہ میرا حساب لیں گے۔ کس طرح حساب دینا ہے جا کے کل حضرت؟ کیا جواب دو گے؟ داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے؟ کیا کہو گے بڑھی واسطے نہیں رکھی؟ ہو کتھے بڑھی کتھے حضور حضرت، یار کوئی لیول بھی تو ہوئے نا یار، ہے کوئی لیول بھی تو ہونا، تو حضور کا تو لیول ہے ہی کوئی نہیں، حضور خود فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ تیمور تھا نا، یہ حافظ شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا، تیمور بادشاہ تھا یہ، تو جب گیا نا تو پہلے وہ حضرت کا چولا فقیری تھا، اس نے دل پہ بڑا اثر ڈالا۔ دوسرا حضرت نے کیا کیا، آپ اٹھ گئے اور تیمور کو اپنی مسند پہ بٹھانا چاہا، وہ فقیر تھے حضور نبی علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، وہ ایک دنیا دار بادشاہ تھا، تیمور کو بڑی شرم آئی، وہ کہتا نہیں حضرت یہ آپ دی جگہ ایتھے آپ سونے لگ دے ہو، آپ نے فرمایا نہیں ایسے تم، انہوں نے کہا نہیں حضور آپ اللہ دے دوست ہو، آپ ترک کر چکے ہو، ایتھے آپ ہی سونے لگا، آپ نے فرمایا جے گل ترک دیئے
تو پھر ترک دے معاملے جو تو میرے نام اچے دردے سے. تیمور نے حضرت سے پوچھا حضرت وہ کس طرح؟ آپ فرماتے بتا میں نے کیا چھوڑا؟ اس نے عرض کی حضرت آپ نے دنیا چھوڑی. آپ نے فرمایا قیامت کے ایک دن کے سامنے جنت دوزخ اللہ رسول، میں اس کی بات نہیں کرتا، قیامت کا ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ نے فرمایا 50,000 سال کے سامنے 60 سال کیا بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور چند لمحے، چند سیکنڈ. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اگر پھر تو ترک کی بات کرتا ہے تو میں نے تو چند لمحے چھوڑے ہیں. دنیا 60 سال پھر یہی بنے نا، میں نے تو چند لمحے چھوڑے ہیں. اور اگر ترک کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اپنا ترک دیکھ، تو نے چند لمحوں کے لیے اللہ چھوڑا، رسول چھوڑے، جنت چھوڑی. پھر تو اس سیٹ پہ تجھے بیٹھنا چاہیے، مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی، کیونکہ بات سچی تھی، سیدھی دل پہ اثر کی. اور تیمور نے بھی سارا کچھ چھوڑ کے پھر فقیری اختیار کر لیا. وہ دیکھو تو صحیح حضرت کر ہم کیا رہے ہیں. جنت کو ابھی سائڈ پہ رکھو، اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت والی بات ابھی پیچھے رکھو. اگر آپ اسی کا موازنہ کرنے، محبوب فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور 50,000 سال کے سامنے ہماری 60 سالہ زندگی کیا ہے حضرت؟ تو ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا حضرت. اسے تو اقبال بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، اور دنیا خریدی اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے. اور کوئی چیز خریدتا اگر خریدنی بھی تھی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے خریدے حضرت. تو اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے. یہ دیکھو یہ سودے ہوئے ہیں حضرت جی. یہ میں نے اس دن بھی سنائی تھی. اس کو کہتے ہیں حضرت جی کچھ کر جانا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کو نکلے نا، تو ایک شہزادی نہیں گئی ساتھ، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے جی. سب سے چھوٹے تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں بھی جاؤں، نہیں ملی اجازت. اب ان کی کوشش یہ تھی کہ سب سے چھوٹا بھائی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پاس ٹھہر دیں. اس کے لیے کیا کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا حضرت امام علی اصغر کو، حاضر خدمت ہوئی، جا کے اپنے بھائی کے کان میں کو بات کہی. جیسے ہوتا ہے نا بہنوں بھائیوں کا پیار، تو بچوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے پاس آ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی کو بات کہی کان میں، وہ پھر واپس آ گئے. عرض کرتی بابا آپ نے بھائی علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا پہلے تو نے کیا کہا ہے. عرض کرتی بابا میں نے کہا تھا علی اصغر آپ کیسے بھائی ہو، بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں اور اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو میرا بھائی میرے پاس آ گیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے میں نے کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ کیا یار، کیا ہے؟ آؤ یار کچھ کریے، آؤ وقت جانا پیا، چسکیاں مسکیاں چ نہ گواؤ. اور کرنا یہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز نہ چھوڑو، سونی کر کے داڑھی شریف رکھو، لوکاں دے کام آؤ، اپنا اخلاق اچھا کرو، اور اپنے اللہ نو یاد کرو، اپنے اللہ نو یاد کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.